بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ باب الوضوء من المزی۔ اخبرنا مالک اخبرنا سالم ابو النضر مولا عمر بن عبید بن معمر التیمی عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا ادنا من اہلہ فخرج منہ المزی ماذا علیہ فإن عندی ابنتہ وانا استحی ان اسألہ فقال المقداد فسألتہ فقال اذا وجد احدکم ذلك فلیندح فرجہ ولیتوضأ وضوءہ للصلاۃ۔ اخبرنا مالک اخبرنی زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی لاجدہ یتحدر منی مثل الخریزۃ فاذا وجد احدکم ذلك فلیغسل فرجہ ولیتوضأ وضوءہ للصلاۃ۔ قال محمد وبہذا ناخذ یغسل موضع المزی ویتوضأ وضوءہ للصلاۃ وہو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی۔ اخبرنا مالک اخبرنا السلط بن زبید انہ سأل سلیمان بن یسار عن بلل یجدہ فقال اندح ما تحت ثوبک بالماء والہا عنہ۔ قال محمد وبہذا ناخذ اذا کثر ذلك من الانسان وادخل الشیطان علیہ فیہ الشک وہو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع والتلغ فیہ۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بن ابی بلتعۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج فی رکب فیہم عمرو بن العاص حتی وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص یا صاحب الحوض هل ترد حوضک السباع؟ فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا۔ قال محمد اذا كان الحوض عظيما ان حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما بلغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قدر إلا أن يغلب على ريح أو طعم، فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فبلغ فيه السبع أو وقع فيه القذر لا يتوضأ منه ولا يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كره أن يخبره ونهاه عن ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ باب الوضوء بماء البحر۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمة بن الازرق عن المغیرة بن ابی بردة عن ابی ہریرة ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معناه القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحلال میتته۔ قال محمد وبهذا ناخذ ماء البحر طہور كغيره من الماء وهو قول ابی حنیفة والعامة۔ یہ باب ہے مزی سے وضو کے بیان میں۔ مزی اسے کہتے ہیں کہ انسان مرد جب اپنی بیوی سے کھیلتا ہے، سمجھ گئے، یعنی ہاتھ وغیرہ لگاتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، تو انڈے کی سفید پانی کی طرح جو پانی نکلتا ہے اسی پانی کا نام ہے مزی۔ اس بارے میں حدیث پاک کہ اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اس بارے میں حدیث پاک احادیث کریمہ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت سالم بن ابو النضر نے، جو حضرت عمر بن عبید
عبید بن معمر تیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت سلیمان بن یسار سے، وہ حضرت مقداد بن اسود سے، حضرت مقداد بن اسود سے کہ حضرت روایت ہے کہ حضور سیدنا مولا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا حضرت مقداد بن اسود کو کہ وہ معلوم کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں کہ جو مرد اپنی بیوی سے قریب ہو جائے، یعنی بوس و کنار کرے اور پھر جو ہے اس سے مزی نکلے تو کیا ہے اس پر۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور میں حیا کرتا ہوں، حضور سیدنا مولا علی فرماتے میں حیا کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کروں۔ تو حضرت مقداد کو معلوم کرنے کے لیے فرمایا حضرت مولا علی نے، تو حضرت مقداد نے فرمایا کہ میں نے معلوم کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو تم میں سے پائے اس کو، یعنی مزی پائے، مزی نکلے، تو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ دھو لے۔ نادھون کا معنی چھڑکنے کے آتا ہے، پانی چھڑکنے کے، اور کبھی کبھی دھونے کے بھی معنی آتا ہے، غسل کے، لہذا دھونے کا معنی ہے وہ دھو لے اپنی شرمگاہ کو، اور وضو بنائے نماز کا سا وضو، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے ویسے وضو بنائے۔ معلوم ہوا کہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی ناقض وضو ہے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت زید بن اسلم نے، وہ اپنے والد حضرت اسلم سے، اپنے والد حضرت اسلم سے کہ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی لاجد، بے شک میں پاتا ہوں، یعنی مزی پاتا ہوں، اس کو پاتا ہوں یعنی مزی کو، کہ وہ ٹپکتی ہے موتی کی طرح مجھ سے، جیسے موتی سمجھ گئے، موتی کے مثل جو ہے ٹپکتی ہے مجھ سے۔ پر جب پائے تم میں سے کوئی اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ دھو لے اور وضو بنائے نماز کا ایسا وضو۔ تو دیکھیے یہ حدیث، پہلی حدیث کی اندھا کی شرح ہو گئی، ندھن بمانا غسل ہے۔ حضرت امام محمد نے فرمایا اس پر ہمارا عمل ہے کہ دھو لے مزی کی جگہ کو، یعنی اپنی شرمگاہ کو، اور وضو بنائے نماز کا ایسا وضو۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت سلط بن زبید نے کہ انہوں نے سوال کیا حضرت سلیمان بن یسار سے اس طری کے بارے میں جس کو وہ پاتے ہیں، یعنی مزی کے بارے میں۔ فرمایا کہ اندہ ما تحت ثوبک بالماء ولہا عنہ، تو فرمایا حضرت سلیمان بن یسار نے کہ دھو لے اپنے کپڑے کے نیچے، اپنے کپڑے کے نیچے دھو لے، یعنی اس جگہ کو، موضع مزی کو پانی سے دھو لے، ولہا عنہ، اور ادھر سے جو ہے اعراض کرے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، ادھر ذہن نہ لگائے، ولہا اعراض کرے اس سے۔ فرمایا حضرت امام محمد نے کہ اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جب یہ زیادہ ہو جائے انسان سے، یعنی کثرت سے مزی نکلنے لگے اور شیطان اس پر جو ہے اس کو شک میں ڈال دے، مل گئے، تو یہی جب زیادہ ہو جائے تو دھو لے، اور شیطان کے شک سے بچنے کے لیے ادھر سے توجہ ہٹا لے، یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع والتلغ فیہ، یہ باب ہے وضو کے بارے میں اس سے جس سے درندے پی لیں، درندے جس سے پانی پی لیں یا چاٹ لیں، تلغ فیہ، جیسے کتا درندہ ہے پانی چاٹتا ہے، چاٹ کے پیتا ہے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت یحییٰ بن سعید نے، حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث سے تیمی سے، حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بن ابو بلتع عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سواروں کے ساتھ، جمع ہے راکب کی جمع رکب، سواروں کے ساتھ نکلے، چند گھوڑ سوار تھے نکلے، جن میں حضور سیدنا عمر بن عاص بھی تھے، یہاں تک کہ وارد ہوئے ایک حوض کے پاس، یعنی پہنچے ایک حوض کے پاس، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا حوض والے سے کہ اے حوض والے، اے حوض والا، کیا آتا ہے تمہارے حوض میں، کیا آتے ہیں تمہارے حوض میں درندے، شیر وغیرہ؟ تو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حوض والا، مت بتاؤ ہمیں اس بارے میں، شیر کے بارے میں مت بتاؤ کہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کچھ بھی مت بتاؤ ہمیں۔
بس بے شک ہم وارد ہوتے ہیں کبھی درندے پر، یعنی پہلے ہم کبھی آ جاتے ہیں پانی پی لیتے ہیں، وہ ترد علینا، اور کبھی وہ جو ہے ہم پر وارد ہو جاتے ہیں درندے کے، پہلے وہ پانی پی کے چلے جاتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ وارد نہ ہوئے ہوں، لہذا مت بتاؤ ہمیں اس بارے میں۔ خبر دی ہم کو حضرت امام محمد نے کہ جب حوض عظیم ہو، عظیم حوض کو کہتے ہیں کہ تم حرکت دو اس کی، ایک کنارے کو تو حرکت نہ کرے، دوسرا کنارہ حوض عظیم کہلاتا ہے، تو پانی ناپاک، یہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا، اگر اتنا بڑا حوض ہے حوض کبیر تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اس سے جس سے درندے پی لیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں درندے کے پینے کو، ولا، اور پانی ناپاک نہیں ہوگا کہ اس میں گر جائے ناپاکی، من قذرن، ناپاکی گر جائے، مگر یہ کہ غالب ہو جائے ریح پر یا طعام پر، ریح پر یا طعام پر غالب آ جائے، یعنی بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے تو جا کر کے پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پس جب حوض صغیر ہو کہ اگر تم حرکت دو اس کو تو حرکت کرے دوسرا کنارہ، اس کے ایک کنارے کو حرکت دو تو دوسرا کنارہ حرکت کرے اور اس سے پی لیں درندہ، یا واقع ہو اس میں ناپاکی تو وضو نہ ہوگا اس سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا گیا کہ حضور سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکروہ سمجھا کہ انہیں بتایا جائے اور روکا ان کو اس بات سے، خبر دینے سے کہ بڑے حوض میں درندے آ جاتے ہیں وہ پی لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں، لہٰذا ہمیں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں، بتاؤ یا نہ بتاؤ، بڑا حوض ہے تو اس سے پانی پینا جائز ہے، غالباً وہ بڑا حوض تھا۔ یہ سب کے سب ہیں ہم حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان۔ باب الوضو بماء البحر، یہ باب ہے سمندر کے پانی سے وضو کے بیان میں۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کیا، حضرت صفوان بن سلیم نے، حضرت سعید بن سلمہ سے، بن ازرق سے، وہ حضرت مغیرہ بن ابو بردہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک مرد نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، بس عرض کیا کہ ہم سوار ہو رہے ہیں، ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں کشتیوں پر اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا پانی لیتے ہیں، بس اگر ہم وضو بنا لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم وضو بنائیں سمندر کے پانی سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پاک ہے، اس کا پانی حلال ہے، اس کا مردار مچھلی۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے دیگر پانی کی طرح، یہی فرمان حضور سینا امام اعظم اور عام میں فقہا کا ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابن الکریم وبارک وسلم۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے خفین پر مسح کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوک قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ضيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعبد الرحمن ابن عوف یومهم قد صلى بهم سجدة فصلى معهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى الركعة التي بقيت ففزع الناس له ثم قال لهم قد أحسنتم۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش انه قال رأيت انس بن مالک اتى قباء فبال ثم اتى بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها فرآه
عبداللہ وهو يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه فقال له سل اباك اذا قدمت عليه فنسي عبد الله ان يسأله حتى قدم سعد فقال اسألت اباك فقال لا فسأله عبد الله فقال اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسحا عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على خفين ثم صلى. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى أباه يمسح على الخفين على ظهورهما لا يمسح بطونهما قال ثم يرفع الإمامة فيمسح برأسه. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيفة ونرى المسح للمقيم يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال مالك بن أنس لا يمسح المقيم على الخفين. وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم. ثم قال لا يمسح المقيم على الخفين. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت ابن شہاب زہری نے، وہ حضرت عباد بن زیاد سے. حضرت عباد بن زیاد کون ہے؟ من ولد المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک صاحبزادے ہیں، ایک بیٹا ہیں. حضرت عباد حضرت مغیرہ کے ایک صاحبزادے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عباد کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اپنی حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے غزوہ تبوک میں جنگل کی طرف. قالا راوی نے فرمایا حضرت عباد نے کہ فذهبت معه، تو میں گیا آپ کے ساتھ پانی لے کر. قالا تو راوی فرماتے ہیں حضرت عباد کہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے واپس تشریف لائے تو فسکت علیہ، تو میں نے آپ پر پانی انڈیلا. قالا راوی نے فرمایا فغسل وجہہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک دھویا. ثم ذهب یخرج یدیہ، پھر نکالنے لگے اپنے دونوں ہاتھوں کو. ذهب یخرج یدیہ، پھر نکالنے لگے اپنے دونوں دست اقدس کو جبے کی آستین سے. فلم یستطع من دیک کمی جبتہ، تو تنگی کی وجہ سے جبے کی دونوں آستین سے آپ کے ہاتھ نہ نکل سکے. فاخرجہما، تو ان دونوں کو نکالا. من تحت جبتہ، اپنے جبے کے نیچے سے آپ نے نکالا. فغسلا، اس طرح اندر سے نکالا. فغسلا یدیہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح فرمایا اور اپنے موزے پر مسح فرمایا. موزے زیب تن تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. ثم جاء، پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر. حال یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی امامت، صحابہ کی امامت فرما رہے تھے غزوہ تبوک میں کہ قد صلی بہم، تو قد صلی بہم سجدتن، تو ان لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی. ہو گئے سفر میں تھے، 2 رکعت نماز تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھی. فصلی معہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز پڑھی ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے. نہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی امامت کرتے تھے تو انہیں ایک رکعت پڑھائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. فصلی، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز پڑھی. ثم صلی الرکعۃ التی بقیت، پھر وہ رکعت امام کے سلام کے بعد پھر وہ رکعت آپ نے ادا فرمائی جو باقی رہ گئی تھی. آپ کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک رکعت چھوٹ گئے تھے اس کے ادا فرمائے اسے. ففزع الناس، تو لوگ گھبرا گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں. ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں. صحابہ گھبرا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. ثم قال لهم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان لوگوں سے کہا قد احسنتم، آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ جماعت کھڑی کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تم لوگوں نے کیوں جماعت کھڑی کر لی.
بلکہ فرمایا کہ آپ لوگوں نے اچھا کیا، میرا انتظار نہیں کیا، آپ لوگوں نے جماعت کھڑی کر لی تو اچھا کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان اور احسان ہے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کیا، حضرت سعید بن عبد الرحمن بن رقیش نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک کو کہ حضرت انس بن مالک قبا میں آئے تو وہاں آپ نے بول فرمایا، یعنی پیشاب کو بول کہتے ہیں عربی میں، بول فرمایا۔ پھر جو ہے اوتیا بمائن، پھر پانی لایا گیا آپ کے لیے، حضرت انس بن مالک کے لیے، تو آپ نے وضو فرمایا اور غسل دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور سر کا مسح فرمایا، پھر آپ نے مسح فرمایا دونوں موزے پر، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اس سے پہلے والے حدیث میں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے موزے پر مسح فرمایا، اور اس حدیث میں آیا کہ حضرت انس بن مالک نے بھی موزے پر مسح فرمایا، تو پتہ چلا کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے، چمڑے کے موزے ہوں تب۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت نافع نے اور عبداللہ بن دینار نے کہ عبداللہ بن عمر تشریف لائے کوفہ، کن کے پاس؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کوفہ آئے، کن کے پاس آئے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، اور سعد بن ابی وقاص اس وقت کیا تھے؟ کوفہ کے حاکم تھے، وہ ہوا امیرھا، کوفہ کے حاکم تھے، کوفہ کے گورنر تھے۔ فرآہ عبداللہ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت سعد یمسح الخفین، موزے پر مسح کر رہے ہیں، چمڑے کے موزے پر مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو نہیں رہے ہیں بلکہ اوپر سے صرف مسح کر لے رہے ہیں۔ فانکر ذالک علیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا ان پر کہ آپ یہ مسح کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے، یہ نہیں، پاؤں دھونا چاہیے آپ کو، مسح کر رہے ہیں۔ فقالا، تو حضرت سعد ابن وقاص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ سل اباکا اذا قدمت علیہ، جب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں گے تو اپنے والد حضرت عمر فاروق سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ کہ پاؤں پر مسح کر، موزے پر مسح کرنا جائز یا نہیں۔ فنسی عبداللہ، تو بھول گئے حضرت عبداللہ ان یسألہ، اپنے والد سے پوچھنا بھول گئے، جب مدینہ شریف آئے تو یہ مسئلہ اپنے والد سے پوچھنا بھول گئے۔ حتیٰ قدمہ سعد، یہاں تک کہ حضرت سعد بھی کوفہ سے مدینہ تشریف لے کے آ گئے، واپس آئے۔ فقالا، تو فرمایا اسألت اباکا، کیا آپ نے اپنے والد سے سوال کر لیا ہے؟ فقالا، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا لا نہیں۔ فسألہ، تو حضرت جو ہے عبداللہ نے سوال کیا حضرت عمر فاروق سے۔ فقالا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب تم داخل کرو اپنے دونوں پاؤں کو دونوں موزے میں، حال ہے کہ دونوں کے دونوں پاک ہوں، فامسحوا علیہما، تو دونوں پر مسح کر لینا۔ قالا عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر آئے ہم میں سے کوئی من الغائط، پیشاب پیخانہ سے آئے، پھر بھی وہ جو ہے موزے پر مسح کرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ آئے کوئی پیشاب پیخانہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سعد بن وقاص صحیح فرما رہے ہیں کہ موزے پر مسح ہو جاتا ہے۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بول فرمایا بازار میں، پھر وضو فرمایا، پیشاب فرمایا بازار میں، پھر وضو فرمایا، پھر دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کیا اتنی دیر میں پھر کیا ہوا کہ آپ بلائے گئے ایک جنازے کی طرف، یعنی جنازے کی نماز کے لیے، جس وقت کے داخل ہوئے آپ مسجد میں، مسجد نبوی میں، کہ آپ جنازے کی نماز پڑھیں، تو آپ نے کیا کیا؟ فمسح علی خفیہ، اپنے موزے پر آپ نے مسح کر لیا، سر کا مسح تو کر ہی لیا تھا، پاؤں باقی تھا تو پاؤں پر مسح کر لیا، پھر آپ نے نماز پڑھی جنازے کی۔ خبر دیا ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دیا ہم کو حضرت ہشام بن عروہ نے اپنے والد حضرت عروہ سے کہ انہوں نے دیکھا اپنے والد کو حضرت عروہ کو مسح کرتے ہوئے خفین پر، خفین کے ظاہر پر، علی ظہورہما، اوپر مسح نہیں کرتے تھے حضرت عروہ، اندر اس کے باطن میں۔ فرمایا کہ پھر آپ جو ہے امامہ کو آپ ہٹاتے تھے، پھر آپ امامہ کے نیچے ہٹانے کے بعد سر کا مسح کرتے تھے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں ان سب پر ہمارا عمل ہے، یہی فرمان حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسح مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور 3 دن 3 رات مسافر کے لیے۔ حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ مقیم مسح نہیں کر سکتا موزے پر، حضور سینا امام مالک کے ہاں مقیم مسح کے لیے جائز نہیں ہے مسح کرنا موزے پر۔ اور عام حدیثیں، وہ عام حدیثیں جن کی روایت حضرت امام مالک نے فرمائی مسح کے بارے میں، بے شک وہ مقیم کے بارے میں بھی ہے، جو روایتیں گزری حضرت امام مالک سے سب مقیم کے بارے میں،
پھر آخر میں آپ نے روایت بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مقیم مسح نہیں کر سکتا ہے۔ باب المسح علی الامامۃ والخمار، یہ باب ہے امامہ اور دوپٹہ پر مسح کے بیان میں۔ مرد امامہ کے اوپر مسح کر لے تو کیا ہو جائے گا، عورت کے دوپٹے کے اوپر مسح کر لے تو ہو جائے گا، اس بارے میں کہ نہیں ہوگا۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، انہوں نے فرمایا مجھے حدیث پہنچی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ سوال کیے گئے حضرت جابر بن عبداللہ امامہ کے بارے میں، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا لا، نہیں، امامہ کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ یمسا شعر الماء، یہاں تک کہ پانی بال کو چھو لے تو ہو سکتا ہے۔ بیچ میں اگر کپڑا ہو امامہ کا، بیچ میں پتلا سا ہوتا ہے نا، پتلا ہو، اتنا پتلا ہو تر ہاتھ ایسے رکھ لے، جب پانی بال تک چلے جائے تب تو ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت صفیہ بنت ابو عبیدہ کو، صفیہ بنت ابو عبیدہ کو ہم نے دیکھا کہ آپ وضو بنا رہی تھیں اور اپنے دوپٹے کو ہٹا رہی تھیں مسح کے لیے سر سے، پھر آپ مسح کر رہی تھی اپنے سر پر۔ حضرت نافع نے جو فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت صفیہ کو، تو حضرت صفیہ تو غیر محرم تھی آپ کے لیے، تو فرماتے حضرت نافع کہ ان دنوں میں بچہ تھا، تو بچے کے لیے پردہ ہوتا نہیں ہے، تو حضرت صفیہ نے مجھ سے پردہ نہیں کیا، اور میں بچہ تھا، بچے سے پردہ نہیں ہوتا ہے، تو حضرت صفیہ نے اپنے سر سے دوپٹہ گرایا اور آپ نے سر کا مسح کیا۔ تو کوئی اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت نافع نے میں نے دیکھا ان کے سر کے بال کو، تو جواب خود حضرت نافع فرماتے کہ میں ان دنوں کیا تھا، بچہ تھا، اور بچے سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ان سب پر ہمارا عمل ہے کہ مسح نہ کرے، دوپٹے پر مسح نہیں ہو سکتا ہے، دوپٹے پر اور نہ امامہ پر۔ ہمیں حدیث پہنچی ہے کہ مسح امامہ پر پہلے تھا پھر چھوڑ دیا گیا، پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا، یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 14 منٹ ہو گئے جی، چلو پھر زیادہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ باب الاغتسال من الجنابت، یہ باب ہے جنابت سے غسل کرنے کے بیان میں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان اذا اغتسل من الجنابت افرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه ومدمد واستنشق وغسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاد الماء على جلده۔ قال محمد بهذا كل له ناخذ الا الندح في العينين، فان ذلك ليس بواجب على الناس في الجنابة، وهو قول ابي حنيفة ومالک ابن انس والعامة۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی، حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب غسل فرماتے جنابت کا تو اپنے داہنے ہاتھ پر پانی انڈیلتے، یعنی دھوتے، انڈیلتے پھر اس کو دھوتے، داہنے ہاتھ کو دھوتے، پھر آپ جو ہے اپنی ثم غسل فرجہ، پھر جو ہے آپ دھوتے اپنی شرمگاہ کو، بے شمالی شرمگاہ کو دھوتے آپ، میں نے اس سے آپ کا الٹے ہاتھ سے، تو شرمگاہ بھی دھل جاتا اور جو ہے اور بایاں ہاتھ بھی دھل جاتا، وہ مدمدہ اور آپ کلی فرماتے دائیں ہاتھ سے، وستنشق اور ناک میں پانی چڑھاتے الٹے ہاتھ سے، اور دھوتے آپ اپنا چہرہ اور دونوں آنکھوں میں پانی چھڑکتے، نضح فی عینیہ، پھر دھوتے اپنے دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر دھوتے سر کو، پھر غسل فرماتے اور پانی بہاتے اپنے کھال پر، غسل فرماتے اور پانی بہاتے، غسل کرنا پانی بہانا ایک ہے، پھر تفسیری ہے وفاد الماء۔ تو اس حدیث میں صرف یہ آیا کہ اچھا حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے، ان سب پر ہمارا عمل ہے، مگر پانی چھڑکنا دونوں آنکھوں میں پانی چھڑکنا اس حدیث میں آیا، فرماتے ہیں واجب نہیں ہے لوگوں پر جنابت میں، کیونکہ اس میں ضرر ہونے کا اندیشہ ہے، یہی فرمان حضور سے امام اعظم کا ہے،
حضرت مالک بن انس کا اور عامہ فقہا کا ہے. سارے کام کیے جائیں گے مگر یہ کہ صرف جو ہے آنکھ میں پانی نہیں چھڑکا جائے گا. باب الرجل تصیبہ الجنابۃ من اللیل، یہ باب اس مرد کے بارے میں جس کو رات میں جنابت ہو گئی ہو، یعنی جو رات میں جنوبی ہو گیا ہو. اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه تصیبہ الجنابۃ من اللیل قال توضا وغسل ذکرک ونم. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت عبداللہ بن دینار نے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں کہ جس کو جنابت ہو جائے رات میں، یعنی رات میں جو جنوبی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو بنا لے وہ اور غسل کر لے، یا خود اپنے لیے وضو بنا لو اور غسل کر لو، اور وضو بنا لو اور جو ہے وغسل ذکرک، اور اپنے ذکر کو دھو لیں، ونم اور سو جائیں. حضرت قال محمد، حضرت امام محمد نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْسِلْ، اور ذکر ہو اور نہ ذکر نہ دھوئے یہاں تک کہ سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی. قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق السبیعی عن الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصيب من اہلہ ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من آخر الليل عاد واغتسل. فرمایا حضرت امام محمد نے خبر دی ہم کو حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابو اسحاق سبیعی سے روایت کرتے ہیں، وہ اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس آتے، ازواج مطہرات میں سے بعض کے پاس تشریف لاتے، پھر سو جاتے، آرام فرماتے اور پانی کو نہیں چھوتے. پھر آپ بیدار ہوتے آخری لیل میں تو آپ اعادہ فرماتے اور غسل فرماتے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث لوگوں کے زیادہ موافق ہے، یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب الاغتسال یوم الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعہ فليغتسل. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی آئے جب جمعے میں، یعنی جمعہ پالے، تو چاہیے کہ وہ غسل کرے، یعنی جس کو جمعہ کا دن ملے وہ چاہیے کہ وہ غسل کرے. اور امر کا صیغہ ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو پتہ چلا سے ظاہراً کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب، جیسا کہ اور حدیثیں آ رہی ہیں، مگر اس پر فتویٰ نہیں ہے. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت صفوان بن سلیم نے حضرت عطاء بن یسار سے حضرت ابو سعید خدری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر، محتلم بالغ، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. اس حدیث میں بھی آیا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن سباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معاشر المسلمین هذا یوم جعل اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن كان عنده طیب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواک. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت زہری نے وہ حضرت ابن سباق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، یہ جمعہ کا دن ہے
یہ دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا، تو غسل کرو، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو ضرر نہیں ہے اس کے لیے، حرج نہیں ہے اس کے لیے کہ اسے مل لے، اسے چھو لے، یعنی خوشبو ملے۔ اور تم پر مسواک ہے، یعنی تم پر مسواک لازم ہے۔ پتہ چلا کہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغتسلوا، غسل کرو، یہاں بھی امر ہے، معلوم ہوا کہ واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو جس کے پاس وہ خوشبو بھی ملے، مگر اس میں امر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تم پر جو ہے مسواک ہے، یعنی مسواک بھی تم پر ہے، تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ علیکم الزام کے لیے آتا ہے، تو مسواک لازم ہے، واجب ہے، مگر یہ کہ یہاں جو ہے آپ کا لازم سے مراد مؤکد، خبر دی سنت مؤکدہ ہے۔ یہ مؤکد کا مطلب یہ ہے کہ تاکید آئی ہے مسواک کی، اور مؤکدہ بھی نہیں بلکہ غیر مؤکدہ، مستحب ہے۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک اخبرنا مالک اخبرنا المقبری یا مقبری عن ابی ہریرہ انہ قال بضم مواحدہ مقبری عن ابی ہریرہ انہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کا غسل الجنابۃ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت مقبری نے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر، جنابت کے غسل کی طرح۔ اس حدیث میں صراحتاً آ گیا کہ حضور سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واجب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت نافع نے کہ حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر لا یروح نہیں جاتے تھے جمعے کی طرف مگر غسل فرما لیتے، بغیر غسل کے نہیں جاتے۔ اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعۃ وعمر بن الخطاب يخطب الناس فقال أية ساعة هذه؟ فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ثم أقبلت. قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت زہری نے حضرت سالم بن عبداللہ سے، وہ اپنے والد سے، کہ ایک مرد جو ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ہم مدرسے میں ہیں، پڑھا ہاں اچھا وہ مانا آپ نے یاد دلا دیا، ٹھیک ہے، ابھی اس گھنٹے کی پڑھانے کے بعد میں دیکھ لوں گا، دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں کرا سکتے ہیں وہ، جبکہ مطلب ہے کہ دوسری طرف پاؤں کرنے میں حرج ہو تب۔ ہاں تو کرا سکتے ہیں، اور مگر یہ ہاں کرا سکتے ہیں کیونکہ سطر تو ڈھکا رہتا ہے نا۔ ہاں کرا سکتے ہیں، ہاں جبکہ مطلب کعبے کی طرف پیر اس وقت کریں کہ جبکہ حرج ہو، دوسری طرف کرنے میں تب۔ ہاں پورے طرح سے کرا دیتے ہیں۔ اور تھوڑا رہ گیا دیکھو۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے کہ ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے داخل ہوئے مسجد میں جمعہ کے دن، اور حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ فقالا تو دیکھا کہ ایک آدمی ابھی آیا خطبہ کے وقت، فرمایا ایو ساعت حاضی، یہ ابھی آنے کا وقت ہے۔ فقال الرجل، تو مرد نے کہا آنے والے نے کہ انقلبت من السوق، میں بازار سے لوٹا، ابھی میں لوٹا تو میں نے اذان سنی جمعے کی تو میں جلدی آ گیا۔ فما زدت، تو میں نے زائد نہیں کیا
وضو پر، یعنی صرف میں وضو بنا کر کے آ گیا، جب میں بازار سے لوٹا تو اذان کی آواز آ گئی تو میں وضو بنا کر کے آ گیا. ثم اقبل، تو پھر میں آ گیا تو قال عمر، تو حضور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوضو ایضا، اور پھر یہ دوسری غلطی یہ ہے کہ وضو بنا کر کے آ گئے. ایک تو یہ کہ عین خطبہ کے ٹائم میں، اور پھر وضو ہی بنا کر کے آ گئے، صرف غسل نہیں کیا. وقد علمت، اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیتے تھے غسل کرنے کا جمعے کے دن. حضرت امام محمد بہرحال یہاں سے یہ حدیثیں گزری ہیں، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. مگر یہ کہ فتویٰ اس پر ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے. خود حضور سے امام محمد فرماتے ہیں، حضرت امام محمد نے فرمایا کہ غسل افضل ہے، جمعہ کے دن واجب نہیں ہے. اور اس بارے میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ واجب نہیں ہے. علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. قال محمد اخبرنا الربیع بن صبیح عن سعید الرقاشی عن انس بن مالک وعن الحسن البصری کلاہما يرفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. فرمایا حضرت امام محمد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خبر دی ہم کو حضرت ربیع بن صبیح نے، وہ حضرت سعید رقاشی سے، وہ حضرت انس بن مالک سے، اور حضرت حسن بصری سے. حضرت سعید رقاشی ان دونوں بزرگوں سے روایت فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بزرگ اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو. مرفوع اس کی اسناد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. تو مرفوع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو بنایا جمعہ کے دن بہا و نعمت، تو اچھا ہے. بہا و نعمت، تو اس کے لیے اچھا ہے جو وضو بنائے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال سألت عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك. فقلت له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل؟ قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وإنما هو كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فمن اشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس. قال حماد ولقد رأيت إبراهيم النخعي يأتي العيدين وما يغتسل. فرمایا حضرت امام محمد نے خبر دی ہم کو حضرت محمد بن ابان بن صالح نے، وہ حضرت حماد سے، حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی کے، وہ حضرت ابراہیم نخعی سے. قالا فرمایا، حضرت حماد نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا ان سے، یعنی حضرت ابراہیم نخعی سے، اپنے استاد سے سوال کیا. شاگرد اپنے استاد سے سوال کرتے ہی ہیں، پوچھتے ہی ہیں. پوچھا غسل کے بارے میں جمعہ کے دن، اور حجامت سے غسل کرنے کے بارے میں، پچھنا لگانے کے بعد غسل کے بارے میں، اور عیدین میں غسل کے بارے میں. قالا، تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا ان اغتسلت، اے حماد اگر تم غسل کر لو تو فحسن اچھا ہے، و ان ترکتا، اور اگر نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں. فقلت، تو میں نے کہا ان سے، حضرت حماد نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ من راح الی الجمعہ، جو جائے جمعہ کی طرف تو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں. قالا، تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، فرمایا ہے لیکن نہیں ہے یہ حکم امور واجبہ میں سے، نہیں ہے امور واجبہ میں سے جمعہ کے دن غسل کرنا.
یہ ایسی ہے جیسے کہ آیت سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آنے والی آیت میں امر ہے مگر وجوب کے لیے نہیں ہے، ایسی یہاں بھی جو ہے فلیغتسل میں امر ہے مگر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اور بے شک وہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وشہدو، گواہ بنا لو، اذا تبعتم، جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، تو گواہ بنا لو، تو گواہ بنانا واجب ہے، ہرگز نہیں۔ تو فمن شہدا، فمن اشہدا، تو جو گواہ بنا لے، فقد احسنا، تو اس نے اچھا کیا، ومن ترک، اور جس نے چھوڑ دیا، گواہ نہیں بنایا، ایسی خرید و فروخت کر لیا، فلیس علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جیسے یہاں قرآن پاک میں اشہدو امر ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، ویسی وہاں فلیغتسل، غسل جو ہے جمعہ کے دن استحباب کے لیے۔ اور ایسی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانتَشِرُوا ہے جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، فَانتَشِرُوا امر ہے، تو یہاں بھی جو ہے پھیل جانا زمین کی طرف امر ہے، واجب نہیں ہے پھیلنا، تو جو پھیل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور جو بیٹھا رہے مسجد ہی میں نہ جائے مسجد سے باہر تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو جیسے یہاں پھیلنا مستحب، ویسے وہاں غسل کرنا مستحب۔ قال حماد، تو حضرت حماد نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ ابراہیم النخعی، بے شک ہم نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم نخعی کو، اپنے استاد کو، کہ یأتی العیدین، کے عیدین میں تشریف لاتے عیدین کی نماز کے لیے، وما یغتسل، اور آپ غسل نہیں فرماتے۔ سمجھ گئے؟ گمان کرتے ہوئے کہ امور مستحبہ میں سے جو چھوڑ دے اس پر کوئی حرج نہیں۔ غالباً سردی کے دن ہوتے تھے، اسی لیے حضور سیدنا ابراہیم نخعی سردی کی وجہ سے غسل نہیں فرماتے۔ خود ہم نے حضور صدر العلماء الرحمہ کو دیکھا، غالباً سنا ان سے کہ آپ جھاڑو میں جو ہے جمعے کو کبھی کبھی غسل نہیں فرماتے تھے۔ قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن ابن جریج عن عطاء ابن ابی رباح قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس فحضرت الصلاة والجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض اصحابه الا تغتسل؟ قال اليوم یوم بارد فتوضأ۔ حضرت امام محمد سے روایت ہے، فرمایا خبر دے ہم کو حضرت امام محمد بن ابان، حضرت محمد بن ابان نے، وہ حضرت ابن جریج سے، وہ حضرت عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، تو نماز کا وقت آ گیا، یعنی جمعہ کا، فدعا بوضوء، جمعہ کا دن تھا نا، جمعہ کا وقت آ گیا تو آپ نے پانی منگایا، تو پھر وضو بنایا اور فرمایا ان سے کہ بعض اصحاب نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعض اصحاب نے، بعض دوستوں نے کہا الا تغتسلوا، آپ غسل نہیں کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ نے صرف وضو بنایا؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ الیوم یوم بارد، دن ٹھنڈا دن ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے جو ہے میں غسل نہیں کر رہا ہوں۔ فتوضأ، تو صرف آپ نے وضو بنایا۔ قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور عن ابراہیم قال كان علقمة بن قیس اذا سافر لم يصلي الضحى ولم يغتسل يوم الجمعہ۔ حضرت امام محمد نے فرمایا خبر دی ہم کو حضرت سلام بن سلیم حنفی نے، وہ حضرت منصور سے، وہ حضرت ابراہیم سے، کہ حضرت ابراہیم النخعی نے فرمایا کہ حضرت علقمہ بن قیس، حضرت ابراہیم النخعی کے استاد ہیں حضرت علقمہ بن قیس، حضرت علقمہ بن قیس جب سفر کرتے تو لم یصلی الضحیٰ، چاشت کی نماز نہیں پڑھتے آپ سفر میں، اور نہ ہی جمعے کے دن غسل فرماتے، کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ساری حدیثیں بتا رہی ہیں۔ قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعہ بعد طلوع الفجر اجزاءه عن غسل یوم الجمعہ۔ حضرت امام محمد نے فرمایا خبر دی ہم کو حضرت سفیان ثوری نے حدیث بیان کی ہم سے، حضرت منصور نے، حضرت مجاہد سے، انہوں نے فرمایا کہ جو غسل کرے جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد تو اس کو کافی ہے جمعے کے دن غسل کرنے سے، یا جمعے کے دن اب غسل کرنا اس پر نہیں رہا ضروری، یہ نہیں رہا، کافی ہے اسی غسل سے،
جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ قال محمد اخبرنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون الى الجمعة بهيئتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم۔ حضرت امام محمد نے فرمایا خبر دی ہم کو حضرت عباد بن عوام نے، انہوں نے فرمایا خبر دی ہم کو حضرت یحییٰ بن سعید نے، حضرت عمرہ سے وہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا کہ لوگ بذات خود کام کرتے تھے، محنت کے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کا، ان کے پاس خادم اور نوکر چاکر نہیں تھے، تو خود کام کرتے تھے، تو جو ہے کام کرنے کے بعد خود جو ہے اسی حالت میں جو ہے جمعے کی طرف آ جاتے تھے۔ کانو یروحون علی الجمعہ، جمعے کی طرف آتے تھے انہی حالتوں میں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر لو، تاکہ ایک کو دوسرے سے ایذا نہ ہو۔ بعد میں جو ہے کچھ فراوانی بڑھی، کپڑے اچھے ہوئے اور سوتی کپڑے بھی ملنے لگے، تو وہ بات نہیں رہی جو پہلے بات تھی، اس لیے وہ حکم اٹھ گیا۔ تو وجوب کا حکم اگر مان بھی لیا جائے تو پہلے تھا، بعد میں وہ حکم اٹھ گیا، کیونکہ وہ سبب نہیں رہا، وہ علت نہیں رہی، سمجھ گئے، اذا، تو اب وہ حکم نہیں رہا، وہ حکم اٹھ گیا، سمجھ گئے، وہ حکم اٹھ گیا، وہ حکم کچھ دنوں کے لیے تھا۔ تو جن حدیثوں میں صراحتاً آیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، وہ ساری حدیثیں منسوخ ہیں۔ باب الاغتسال یوم العیدین، یہ باب ہے عیدین کے دن غسل کرنے کے بارے میں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان یغتسل قبل ان یغدوا الی العید، خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر غسل فرماتے تھے عید کی طرف جانے سے پہلے، یغدوا جانے سے پہلے غسل فرماتے تھے، مستحب ہے عید کے دن میں غسل کرنا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدوا، خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر غسل فرماتے تھے عید الفطر کے دن، عیدگاہ جانے سے پہلے۔ قال محمد، حضرت امام محمد نے فرمایا کہ غسل یوم الجمعہ، عید کے دن اچھا ہے، واجب نہیں ہے، یہی فرمان حضور سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔